السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج سے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقاصد کے اندر کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو ہمارے دو موضوع ہوں گے، ایک موضوع ہمارا یہ والی کتاب ہوگی اور دوسرا موضوع ہمارا یہ والی کتاب ہوگی۔ تو جو یہ پہلی کتاب ہے اس کے اندر احادیث ہیں قرآن کے بارے میں اور ذکر کے بارے میں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات بھی اس کے اندر ہیں، اور یہ والی جو کتاب ہے یہ مسائل کی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے آج اس کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ تو یہ حضرت کا کیسا ایمان تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی کے اندر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرا کون سا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ کیسا ایمان ہوتا تھا کہ ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا اللہ ہی کو علم ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز کے بارے میں۔ انسان نے اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کو ادا کیا تو اس دن جو اس کے کانوں سے گناہ ہوئے، جو اس کی زبان سے گناہ ہوئے، جو اس کے چلنے سے گناہ ہوئے، جو اس کے دل کے اندر گناہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ صرف اچھی طرح وضو کیا اور ایک نماز کو پڑھ لیا تو اتنی بڑی فضیلت مل گئی۔ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ دعوت دے کے مسجد کی طرف لے کے جائیں اور اپنی نمازوں پر محنت کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اذان ہوا کرتی تھی تو سب کی مسجدوں کی طرف دوڑ لگ جاتی تھی، سارے بازار خالی ہو جاتے تھے، سب مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے کام کے اندر مشغول رہتے ہیں، اذان ختم ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی اور نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن ہم اپنے کام کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ نماز ہے۔ جب ہماری نماز ہی نہیں ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل کے اندر کیسے لے کے آئیں گے؟ اور بھائی ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا۔ مومن کے لیے تو جنت ہے، دنیا کے اندر مومن امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس پر امتحان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے
اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ مومن اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، مومن پر تو امتحان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی مان کے دنیا میں چلنا ہے، اور کافروں کے مزے ہیں دنیا میں، ان کے لیے دنیا جنت ہے اور ہمارے لیے آخرت جنت ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مان کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو آج ہماری نمازوں کا حال ہمیں معلوم ہے کہ اذان ہو جاتی ہے، تجارت کرنے والا نماز بھی ہو جاتی ہے، تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں مشغول ہے، اور کسان اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہے، اور دکاندار اپنی دکانداری کے اندر مشغول ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، اور سب مشغولوں والے اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور بلکہ اذان ہوتی ہے تو ہم اذان کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ تو بھئی ہم اپنی نماز کی پابندی کریں اور اپنی نمازوں پر محنت کریں، ہماری نمازیں ایسی بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، کہ ہر نماز کے اوپر ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے۔ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دیں، کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون ہی سکون کو پیدا کر دیں، ہماری نماز ایسی بن جائے۔ اس سے ہم محنت کریں اپنی نمازوں کے اوپر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب اذان کا وقت داخل ہوتا تھا تو ان کے جسم میں کپ کپی جاری ہو جاتی تھی اور ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ تو ہمارا بھی ایمان ایسا بنے، ہم بھی اپنی نمازوں پر اتنی محنت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔